شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے. یہاں بہت باریک ایک مسئلہ آج سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے. فرض پر عمل کرنا یہ سب سے اول ہوتا ہے. فرض کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی اجازت ہے. فرض پہلے, اور فرض معاف نہیں ہوتا, فرض ضروری ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ایگزیکٹلی ایسے ملتا جلتا ایک واقعہ کیا ہوا تھا کہ مقام صحبہ پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے ساتھ تھے. نبی پاک گود میں آرام کر رہے تھے. آقا نے عصر پڑھ لی تھی, مولا علی نے عصر نہیں پڑھی تھی, اور اب سورج غروب ہونے لگا, نماز کا وقت جانے لگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف نماز. نماز کے بارے میں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. بیمار کو بھی معاف نہیں ہے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں, لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں, اشارے سے پڑھے, پڑھے ضرور. اب آپ کی گود میں نبی پاک اور نماز جا رہی ہے. عقل تو کہتی ہے کہ اٹھا دیں نماز. انہوں نے تو بتایا تھا نماز فرض ہے. کہتے نہیں, میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ نبی پاک کے آرام میں خلل ہو. پھر کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا افسردہ ہے مولا علی. علی کیا ہوا, کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے, آج میری نماز قضا ہو گئی. اللہ کے نبی نے وہ معجزہ دکھایا جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اور دعا کے الفاظ سنو. دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا. آرام تو نبی پاک فرما رہے ہیں, اللہ کی فرما برداری کیسے ہو گئی؟ پتا چلا کہ حضور کی فرما برداری, حضور کی اطاعت دراصل رب کی اطاعت ہے. تو اب آپ نے دعا کی اور سورج واپس پلٹ جاتا ہے, اور مولا علی اثر پڑھتے ہیں. وہاں کیا ہوا؟ سانپ نے کاٹ لیا تھا. آپ نے نہیں جگایا نبی پاک کو, اگر آنسو نکلے آقا کے چہرے انور پر گرتے ہیں, نبی پاک کی آنکھ کھلتی ہے. کہا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھیجا, اپنا دعاب دہن نکالا, آپ کے انگوٹھے پر لگایا, سانپ کا زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا. مگر یہ دونوں عظیم ہستیاں, دونوں امیر المومنین ہمیں بہت کچھ سکھا گئے, اور اس بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. اب دیکھیں کائنات میں کوئی مفتی, کوئی عالم مولا علی سے بڑا تو نہیں نا. مولا علی وہ ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ارے کائنات کا کوئی عالم اور مفتی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو نبی پاک کے قرب خاص پالے. ان دونوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ فرض چھوڑ دیا, نبی پاک کو راضی کیا, نبی پاک کی اطاعت نہ چھوڑی. تو سکھا کیا گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر کی نماز جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے, خطر والی بھی ہے. شارٹ ٹائم ہے نا, اس کو اعلیٰ خطر والی کہا جاتا ہے. اس کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے, تھوڑی دیر میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, وہ تو جان دے چکے تھے نا. اور حفظ جان فروز غرر کی ہے, اور جان بچانا تو سب سے اہم فرض ہے. انہوں نے نماز چھوڑ دی, انہوں نے جان چھوڑ دی. اب لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز. حضور آپ نے تو جان بھی ان کی واپس لوٹا دی, اور دعا کر کے سورج پلٹا کر نماز بھی دے دی آپ نے. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے کر لیا اپنا کام, انہوں نے ڈیسیشن لے لیا تھا. اب کوسچن کریٹ ہوتا ہے کہ ان دونوں نے یہ کیوں کیا. یہ اب نتیجہ سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. پتہ یہ چلا کہ سارے فرض جو ہیں وہ فروع ہیں, وہ شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ارے اصل یہ ہے کہ اگر رب راضی جب ہوگا, جب حبیب پاک راضی ہو جائیں گے, تو سبحان اللہ یہ عشق بھرے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا کام کیا, وہ کمال کی داستان رقم کی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہم جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے ان سے کیسی نیکی کروائی. اور سبحان اللہ یہ بات حضرت عمر فاروق بھی کہا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی یہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں کے مقابلے میں جو صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ہے وہ مجھے مل جائے تو وہ میری زندگی کا حاصل ہوگا. تو سبحان اللہ, اللہ کے ان نیک بندوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اچھا صحابہ کرام میں بھی